الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ عدل و احسان کیا ہے۔ آج ہم عدل اور احسان کے بارے میں جانیں گے کہ عدل کا مطلب کیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ عدل کا کیا مطلب ہے۔ عدل کا مطلب ہے برابری کرنا، یعنی کہ کسی کے ساتھ اگر ہم عدل کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو برابر اس کا یکساں حقوق دیتے ہیں، تو وہ عدل کے زمرے میں آئے گا۔ اور احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا معنی ہے نیکی کرنا اور کسی کام کو انتہائی عمدہ اور خالص طریقے سے سر انجام دینا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ ہر حقدار کو اس کا حق دینا اور ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا، اس کو عدل کہلاتا ہے اور عدل کہتے ہیں اس کو۔ اور عدل کا جو متضاد لفظ ہے، اب ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کیا بنتا ہے، تو عدل کا متضاد جو ہے وہ ظلم ہے، یعنی کہ جس کا مطلب کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، اور پھر جس کا حق ہے اس کو اس کے حق سے محروم کر دینا، یہ عدل کے متضاد آ جائے گا۔ یعنی کہ عدل کے متضاد جو بھی جائے گا، انصاف کے جو خلاف جائے گا، وہ ظالم قرار دیا جائے گا۔ اب عدل اور احسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بہت لازم ہے، اور عدل کی جو ہے وہ ایک اور صفت بھی ہے کہ عدل جب ہے جو وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اسے پھر احسان کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم عدل و انصاف کے دائرے کو اتنا عروج پر لے جاتے ہیں، یعنی کہ ہم اتنے اچھے طریقے سے دو فریقین کے بیچ میں عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، تو وہ بڑھتا ہوا جب اس کی وہ اعلیٰ اپنے مقام تک چلا جاتا ہے تو پھر اس کو احسان کا نام دیا جاتا ہے، تو اس کو احسان کہا جاتا ہے، کیونکہ احسان میں کسی کو اس کے حق کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ادا کرنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو ایک تو ہم اس کو اس کا جتنا حق ہے اتنا ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اس کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ ادا کر رہے ہیں تو ہم ایک تو عدل بھی کر رہے ہیں اور پھر ساتھ اس کے اوپر احسان بھی کر رہے ہیں۔ تو احسان کا میننگ عدل کے بعد آتا ہے کہ جب عدل جو ہے وہ اعلیٰ درجے تک پہنچتا ہے تو پھر وہ احسان بن جاتا ہے۔ تو احسان کا مطلب اب آپ کو میرے خیال میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور عدل کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عدل کا کیا مطلب ہے۔ یعنی کہ اگر ایک اور مثال لے لیتے ہیں ہم، کہ مثال کے طور پہ نماز کا عدل یہ ہے کہ اس کے فرائض و واجبات جو ہے وہ پورے ادا کیے جائیں، مطلب جو کہ اس میں فرض ہیں اور جو کہ اس میں واجبات ہیں وہ پورے ادا کیے جائیں، تو یہ نماز کا عدل ہوگا۔ یعنی کہ سنت اور مستحبات کی رعایت کی جائے تو، اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اب خشوع خضوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع خضوع یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹوٹلی دھیان جو ہوتا ہے وہ اپنی نماز پر ہو، اور ہم لوگ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا پھر ہم یہ تصور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ نماز کا عدل جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نماز میں ان تمام باتوں کے ساتھ انسان کو یہ دھیان بھی ہو، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اسے احسان کہا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اگر انسان اس چیز کا خیال رکھنا شروع کر دے تو دیکھ لیں کہ وہ احسان کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اوپر کسی بندے کا احسان جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ تو پھر جب ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ پر احسان کرنے لگ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی عظمت والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس بندے کا احسان اس کو لوٹائے گا تو سوچیں کہ وہ کس قدر اس سے نعمتیں عطا کرے گا، رحمتیں اس کی کتنی زیادہ وسیع تر ہوں گی، کیونکہ ہر انسان اپنی وسعت اور طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق عدل و انصاف کرتا ہے، لیکن وہ ذات میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، جو کہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اور احسان کرنے والا اور احسان کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس کی کوشش کرنے لگ جائے احسان کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ پھر کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تو میرے خیال میں، اور بلکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے،
ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہمارے دین اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا ہمیں درس دیا ہے کہ جو معاشرہ عدل پر قائم ہوتا ہے، انصاف پر قائم ہوتا ہے، وہ قوم کبھی بھی جو ہے وہ زوال پذیر نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ترقی پذیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پریکٹیکلی بھی جا کر دیکھیں دوسرے ممالک میں، جہاں پر جن کا انصاف جو ہے وہ طاقتور ہے، جہاں پر جو ہے وہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جاتی ہے، جس پر کسی کے پیسے کی وجہ سے اور کسی کے اسٹیٹس کی وجہ سے اس کو فوقیت نہیں دی جاتی، بلکہ برابری کا سلوک رکھا جاتا ہے، تو وہ دیکھ لیں وہ کنٹریز آج بھی بہت زیادہ ترقی پذیر ہیں۔ اور آپ کے سامنے ہے ہمارے ملک پاکستان کا حال، کیونکہ یہاں پہ عدل و انصاف نہیں ہے، اور جب عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا تو ملک جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے سر پہ مسلط ہو جاتی ہے جہاں پر عدل و انصاف نہیں ہوتا۔ تو آج آپ دیکھیں تو کہاں پر انصاف ہے، ہمارا ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ جرم کرنے کے مرتکب بھی ہوئے ہیں، ان کی سزائیں سامنے ہیں سب کے، ان کے جرم بھی سب کے سامنے ہیں، لیکن وہ کھلے عام پھر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ملک میں اتنی جو ہے وہ معاشی بدحالی آ چکی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف چل رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے وہ تمام چیزیں جو ہیں جس کا حکم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم نے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ترک کر دی ہیں۔ ہم نے اپنے رولز اور اپنے ریگولیشنز اور اپنی جو ہے وہ معیار خود سے بنا لیے ہیں، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں چلا رہے ہیں۔ یہ بیسکلی ہم لوگ جو ہے وہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق جو کہ گزارنے آئے تھے، ہم نے اپنے رولز خود سے سیٹ کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے عدل و انصاف کا تو نام ہی نہیں رہا، وہ سب ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں احسان کے اور عدل کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے اسلام نے جو ہے وہ عدل و انصاف میں بہت زور دیا گیا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ بے شک کہ قیامت کا روز ایسا روز ہوگا کہ اس دن اور اس روز صرف اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا اور اسی کا سایہ ہوگا، اور بہت خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، جیسا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو، جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ کا عرش کے سایہ نصیب ہوگا۔ وہ 7 خوش نصیبوں میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا وہ ہے الامام العدل، الامام العادل، یعنی کہ عدل سے کام لینے والا حکمران یا قاضی سب سے پہلا خوش نصیب ہے۔ اور بہت ہی بد نصیبی سے یہ بات ہمیں بھی کہنی پڑ رہی ہے کہ آج سب سے پہلا نمبر جس خوش نصیب کا ہے وہی بد نصیب بن چکا ہے، کیونکہ ہمارے عادل حکمران جو ہیں یا قاضی ہے، کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی جگہ ہے، کوئی آفس دیکھ لیں، کوئی سرکاری ادارہ دیکھ لیں، کوئی بھی ادارے آپ دیکھ لیں، کوئی گھر ہی کسی کو دیکھ لیں، جہاں پہ بھی جس کے ہاتھ میں سرپرستی ہے، جو کہ گھر کا بڑا ہے، جس نے عدل سے کام لینا ہے، وہ کوئی بھی انسان اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری طرح سے سر انجام ہی نہیں دے رہا۔ تو اگر ہم کہیں دور نہیں جاتے، ہم اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے گھروں میں ہم دیکھ لیں کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کسی نہ کسی جگہ پر ہم سے بھی وہ غلطی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں، ایک چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر آپ
نے اگر اپنے آپ کو جج کرنا ہے تو آپ خود دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں اپنے بارے میں کہ آپ کتنا عدل سے کام لیتے ہیں، اپنے گھر میں کتنا انصاف سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے احسان کرنے کا کوئی کام کیا تو اسی طرح جو آپ کے گھر کا سربراہ ہے وہ خود سوچے اس بارے میں، اسی طرح ایک اسکول کا سربراہ سوچے، اسی طرح یونیورسٹیز کے سوچیں، کالجز کے سوچیں، یہ جو پولیس ادارے ہیں وہ سوچیں، آفیسز جو ہیں وہ دیکھے جائیں۔ ہر ادارہ، ہر بندہ جو ہے، اگر ہم اپنی ذمہ داری خود سے اچھے طریقے سے سر انجام دینی شروع کر دیں تو جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خوش نصیب کا نام لیا ہے تو وہ خوش نصیب ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ حکمران قاضی، ہر وہ انسان اپنے گھر کا حکمران ہے، ہر وہ انسان اپنے گھر کا قاضی ہے جس کے ہاتھ میں سرپرستی ہے، جو کہ اپنا گھر چلا رہا ہے۔ ہم صرف حکمران یا قاضی انہی کو نہیں کہیں گے جو عدالتوں میں بیٹھ کے لوگوں کی زندگی موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اشارہ تو انہی کی طرف کیا ہے، لیکن ہر وہ شخص حکمران ہے اور قاضی ہے جس کے ہاتھ میں سرپرستی ہے، جس کے نیچے ماتحت کچھ لوگ موجود ہیں، ہر وہ بندہ حکمران ہے، اور ہر اس بندے سے عدل اور انصاف کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کا سوال ہوگا، اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت پورا حق دے گا کہ اگر اس کو دنیا میں وہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ عدل نہیں کرے گا، انصاف نہیں کرے گا، تو دنیا میں تو وہ اپنی جان کسی نہ کسی طرح چھڑا ہی لے گا، لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر صورت اس بندے کو اس کا حق لے کر دے گا۔ تو کیسے دیں گے آپ اپنا حق اس ٹائم؟ کسی کا اگر آپ نے اس ٹائم کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی، کسی کی حق تلفی کی ہوئی، کسی کا کوئی ناحق حق جو ہے وہ آپ نے کھایا ہوا، تو کیسے اس وقت ادا کریں گے؟ اس وقت تو کچھ نہیں ہوگا نا آپ کے پاس دینے کے لیے، اس وقت تو صرف اور صرف آپ کے اعمال ہوں گے، آپ کی نیکیاں ہوں گی۔ اگر آپ کی نیکیاں نہیں ہوں گی آپ کے پاس کسی کو کچھ دینے کے لیے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دن ایسے کریں گے کہ جس کے ساتھ آپ نے حق تلفی کی ہوگی، جس کے ساتھ آپ نے عدل نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو ہے وہ آپ کے سر ڈال دے گا اور وہ بندہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ تو کتنا آسان کام ہے اگر ہم دنیا میں ہی لوگوں کو اس کا حق دینا شروع کر دیں۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا مشکل ہم نے بنا لیا ہے۔ مشکل یہ ہوگا اس دن جب قیامت کا روز ہوگا، جب حشر کا میدان لگے گا۔ تو ہم 7 خوش نصیبوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، جس میں سب سے پہلا خوش نصیب جو تھا وہ عدل سے کام لینے والا حکمران یا قاضی تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کو صدقے سے تعبیر بھی کیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں آ گئی کہ صدقہ بھی اس بندے کا ہو گیا، احسان بھی اس کا ہو گیا، عدل بھی اس کا ہو گیا، کتنے کتنے انعامات اس کو ہو گئے صرف کیا کرنے سے؟ ایک برابری کا رویہ اختیار کرنے سے، برابری کا فیصلہ دینے سے، اس پہ کتنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور بھی ارشاد پاک ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن پر ظلم کرے اور اس ظلم کا بدلہ دنیا میں اسے نہ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ ضرور دلوائیں گے۔ یہ دیکھیں جیسے کہ ہم نے ابھی پہلے ذکر بھی کیا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہم نے سن لیا کہ اگر کوئی مومن کسی مومن پر ظلم کرے اور اس ظلم کا بدلہ دنیا میں اسے نہ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو اس کا بدلہ ضرور دلوائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اگر دنیا میں ہم سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے، کسی کا حق ہم نے کھا لیا ہے، یا تو اسے معاف کروا لیں، اگلے بندے کو جو ہے وہ ظاہری طور پر اس کو بتا دیں، تھوڑی سی شرمندگی آپ کو اس وقت اٹھانی پڑے گی۔ اگر آپ نے کسی کا کوئی ناحق کھایا ہے اور اس کے علم میں نہیں ہے اس کو بتا دیں، تو اس سے معافی طلب کر لیں، دنیا میں معافی حاصل کر لیں، کیونکہ بروز قیامت وہ پھر بندہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا اور وہ آپ سے اپنا حق جو ہے وہ طلب کرے گا، تو اس وقت پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آج ہم کھلے عام پھرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کل کس نے دیکھی ہے۔ ایک تو لوگوں کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ کل کس نے دیکھی ہے، کہ بھئی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی آج پہ بھی یقین ہے کہ یہ آج بھی پوری آپ کے پاس ہے؟ آپ کل کی بات کرتے ہیں کہ کل کس نے دیکھی ہے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کا اگلا لمحہ بھی آپ کا ہے یا نہیں ہے۔
تو خدا را اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جج کریں، اپنی غلطیاں تلاش کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچنا شروع کر دیں یہ موضوع پہ کہ